بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرمت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں۔ البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں میں رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں سرمدی و ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں۔ میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان بڑی طمع سازی کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں اپنے جال میں جکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی لجاجت، نرمی، خوشامد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی درینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت الہی سے سرفراز ہونے کے حسد اور شدید نفرت کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔